نحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام صاحبزادہ والا شان حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت لخت جگر حضرت شیخ بدر الدین جیلانی قادری رحمۃ اللہ علیہ، میری مراد حضور قبلہ صلاح الدین غازی دامت برکاتہم العالیہ، یقین جانیے ہماری خوش بختی ہے کہ اللہ کریم جل وعلا نے ہمیں ایک ایسی ہستی سے نوازا ہے جو دین کا درد بھی رکھتی ہے اور دین کو سمجھتی بھی ہے اور سلسلے کے ساتھ مخلص ہو کے کام کرنے والی ہستی ہے۔ اللہ کریم جل وعلا ان ذوات قدسیہ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ یقیناً آپ بھی قابل احترام ہیں، ذی قدر بھی ہیں، ذی محتشم بھی ہیں، ذی محترم بھی ہیں، اس لیے کہ آپ بھی اولیاء اللہ کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ آپ بھی اپنی اپنی بساط کے مطابق دین کی خدمت انجام دیتے ہیں، کوئی مالی اعتبار سے خدمت کرتا ہے، کوئی اپنا وقت دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ رب کائنات جل وعلا کے پیارے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پیارے دین کے لیے جس نے بھی کام کیا ہے اسے مشکلات کا سامنا ضرور ہوا ہے، اسے تکلیفوں کا سامنا ضرور ہوا ہے، اسے ستایا گیا ہے، اس کے لیے رکاوٹیں کھڑی ہوئی ہیں۔ اور اگر ہم اس کو قرآن کی نظر میں دیکھتے ہیں تو قرآن کریم نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا لا یخافون لومۃ لائم، یہ وہ ہستیاں ہوتی ہیں کہ یہ کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتی۔ وہ اللہ کے نیک بندے، وہ اولیاء اللہ جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے تابع ہوتے ہیں، انہیں کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، انہیں کوئی کچھ کہتا رہے، یہ ہر طرح کا دکھ، ہر طرح کا غم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے برداشت کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رب کائنات جل وعلا نے فرمایا لا یخافون لومۃ لائم، یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بھی ملامت کرنے والی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے صحابی ہیں، جب ان کا وقت آیا کہ انہیں پتہ چلا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے، تو آپ اپنے علاقے سے چلے، وہاں سے چل کے مکہ المکرمہ میں پہنچے، حرم کعبہ میں آئے، کچھ دیر کے لیے وہاں پہ ان لوگوں کی تلاش میں رہے کہ جو لوگ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں خبر دے سکے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ 3 دن ایسے لگے کہ نہ کھانے کے لیے کسی نے کچھ دیا، نہ پانی کے لیے کوئی ایسی چیز میسر تھی۔ ہاں البتہ ایک چیز تھی جس پہ یہ گزارا کر رہے تھے، وہ کیا تھی؟ وہ آب زمزم تھا، یعنی کوئی مشروب اور نہ مل سکا، مگر آب زمزم ایسی چیز ہے، ایسی نعمت ہے اللہ جل شانہ کی جو اللہ کے نبی کے وسیلے سے ملا۔ یقین جانیے کہ یہ بابرکت پانی ہے، نبی کے قدموں کا صدقہ ہمیں ملا ہے، اور ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو اکثر و بیشتر اپنا جھوٹا پانی، جسے لعاب دہن والا پانی کہتے ہیں، وہ پانی پیا ہوا، اس کے بعد جو بچ جاتا تھا صحابہ منتظر ہوتے تھے کہ یہ پانی ہمیں نصیب ہو جائے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ میں زمزم کی منڈیر پہ بیٹھے ہیں، صحابہ کا جم غفیر ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آب خورے میں پانی نوش فرما رہے ہیں، جو باقی بچا ہر صحابی کی خواہش تھی کہ یہ ہمیں ملے، مگر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن اس میں ڈالا۔ صحابہ دیکھ رہے تھے کہ یہ تو کرم بالائے کرم کہ نہ صرف آپ کا بچا ہوا پانی بلکہ اس میں لعاب دہن بھی،
صحابی منتظر تھے کہ یہ مجھے ملے گا، اور دوسرا صحابی منتظر تھا یہ مجھے ملے گا، دائیں بائیں آگے پیچھے صحابہ کا جمع غفیر تھا، مگر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ آب خورا زمزم کے کنویں میں ڈال دیا۔ صحابہ حیرت سے تکنے لگے، یہ عجیب عمل تھا، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، ہمیشہ وہ بندہ جو دائیں طرف بیٹھا ہوتا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا بچا ہوا اسے دیا کرتے تھے، اور ہر صحابی کی خواہش ہوتی تھی کہ یہ ہمیں ملے۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دست بستہ عرض کی کہ حضور یہ عمل آج آپ نے انوکھا کیا ہے، تو فرمایا کہ مجھے اپنی وہ امت یاد آ گئی جو آپ کے بعد آئے گی یا میرے دنیا سے جانے کے بعد آئے گی، وہ بھی تو یہ طلب رکھے گی کاش کہ ہمیں اللہ کے نبی کا بچا ہوا پانی میسر آ جائے۔ میں نے ان کے لیے یہ لعاب دہن ڈالا ہوا پانی زمزم کے کنویں میں ڈال دیا تاکہ یہ تا قیامت جاری و ساری رہے، جب بھی کوئی زمزم نوش فرمائے اسے میرا بچا ہوا پانی پینے کی توفیق اور اس کا سعادت مل سکے۔ تو حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 دن ایسے گزرے، کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں تھی، میں واقف نہیں تھا، کوئی مجھے جانتا نہیں تھا، میں ایک مسافر کی طرح وہاں رہا اور 3 دن مسلسل آب زمزم پیتا رہا، جس سے میری بھوک بھی مٹ جاتی تھی، پیاس بھی مٹ جاتی تھی۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا کے کلمہ پڑھ لیتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو پہلی نصیحت کرتے ہیں وہ یہ ہے، لا یخافون لومۃ لائم، اے ابو ذر اب ملامت کی پرواہ نہیں کرنی، لوگ تجھے برا بھلا کہیں گے، ٹارچر کریں گے، مشقت اور مصیبت کا سامنا ہوگا، لوگ اذیت دیں گے، تجھے دکھ پہنچائیں گے، مگر دین چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلی نصیحت تھی۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ نصیحت تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کر دی، کیا میں اس قابل ہوں؟ کیا میں لوگوں کی ملامت برداشت کر لوں گا؟ کیا میں دکھ برداشت کر لوں گا؟ کیا تکلیف جو مجھے دیں گے، اذیت دیں گے، میں برداشت کر لوں گا؟ میں نے اس کا ایک تجربہ کرنا چاہا، تو قریش کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے حرم کعبہ میں، تو میں نے ان سب کے سامنے برملا اسلام کا اظہار کیا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اندر یہاں تشریف لائے ہیں، کیا تم ان پہ ایمان نہیں لائے؟ کہنے لگے یہ بات سننے کی دیر تھی، وہ سارے لوگ اٹھ کے مجھے مارنے لگ گئے، اتنا مجھے مارا، اتنا مارا، اتنی اذیت دی کہ میرا سر پھٹ گیا، کپڑے لہو لہان ہو گئے۔ اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ پیارے صحابی اتنی مار کھانے کے بعد زمزم کے کنویں پہ آتے ہیں، زمزم سے اپنے زخموں کو دھوتے ہیں، پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ مگر جب کسی کو زخم لگے ہوئے ہوں، کپڑے تازے تازے دھلے ہوئے ہوں، پانی سے وہ گیلے ہوتے ہیں اور زخم بھی محسوس ہوتے ہیں، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو دل میں اٹھنے والے خیال کو بھی اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو ذر تم نے اتنی بڑی ہمت کی، اپنے اسلام کا اتنا اظہار سب کے سامنے کر دیا، کیوں؟ کہنے لگے حضور جو آپ نے نصیحت کی تھی میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میں اس قابل ہوں، میں برداشت کر سکوں گا۔ فرمایا تجھے تو چاہیے تھا کہ اسلام کو پوشیدہ رکھتے، یہ اتنی تکلیف تجھے دی۔ اب یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا احساس تھا۔ مگر ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد میں دوبارہ اٹھا، میں پھر چلا گیا، پھر یہی کلمات دہرائے، انہوں نے مجھے پھر مارا، اور پھر میں نے وہی عمل کیا، آب زمزم سے زخم دھوئے، سرکار کی بارگاہ میں گیا، دعائیں لیں، میں پھر ہمت باندھ کے پھر چلا گیا، تیسری بار پھر میں نے یہ عمل کیا، اور پھر اسی طرح زخموں سے چور چور ہو کے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں کہنے لگے، میں نے آ کے سر رکھ دیا، پاؤں کا بوسہ لیا، ہاتھوں کو چوما۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو ذر آج کے بعد ایسا نہ کرنا، یہ اتنا کافی ہے، تو اپنے آپ کو ہلاک کر دے گا، جان بوجھ کے ہلاکت میں اپنے آپ کو نہ ڈال، بلکہ اللہ نے جو تجھے تحفہ دیا ہے دین کی صورت میں، کلمہ طیبہ کی صورت میں تجھے یہ سعادت ملی ہے،
اب اس کا اظہار لوگوں کے سامنے نہ کرنا اتنا ہی کافی ہے۔ ہاں جس کو پتہ چل جائے اور وہ تجھے ستائے تو اس پہ صبر کرنا۔ یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مارا جا رہا تھا اس وقت کچھ لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ قبیلہ غفار کا شخص ہے اور یہ بدر کے آگے جس بستی میں رہتا ہے، یہ بستی اور یہ راستہ وہ ہے جہاں تم ملک شام کے لیے سفر کرتے ہو، اگر اسے کچھ ہو گیا تو ملک شام جانا تمہارا بند ہو جائے گا، راستے میں چونکہ ان کا پورا قبیلہ آباد ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ سفارش کرنے والا یہ مجھے جانتا نہیں تھا، میں اسے جانتا نہیں تھا، مگر اسے کیسے پتہ چلا یہ اللہ ہی بہتر جانے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دن سے یہ تجربہ کیا کہ دین کے معاملے میں رکاوٹیں آئیں گی، لوگ برا بھلا کہیں گے، تکلیفیں دیں گے، اذیتیں دیں گے، اور یاد رکھیں کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ ستایا گیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کئی بار صحابہ حاضر ہوئے اور انہوں نے ایسے واقعات سنائے۔ فرماتی ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہ کہا کہ عائشہ تمہاری قوم نے مجھے طائف کی وادی میں بہت ستایا تھا۔ حالانکہ قوم بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو نہیں ہے، مگر بات کرنے کا ایک انداز تھا کہ عائشہ تمہیں پتہ ہے کہ مجھے کتنا ستایا گیا، سارے نبیوں کی تکلیفیں جمع کر لی جائیں میں محمد کو سب سے زیادہ ستایا گیا، مگر میں نے اللہ کی عطا سے صبر و رضا کا پیکر بن کے دکھایا، اور تا زندگی لوگ مجھے یاد رکھیں گے کہ جتنا اللہ نے مجھے ہمت دی، حوصلہ دیا، حلم دیا، تو میں اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والوں میں سے ہوں۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی تکلیفوں کا سامنا ہوا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے چچا ہیں، سید الشہداء ہیں، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ امیر حمزہ ہیں جن کو تا قیامت امیر مدینہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا۔ جب ان کی شہادت ہوئی ان کا مسئلہ کر دیا گیا، ناک اور کان اور آپ کی آنکھیں نکال دی گئیں، ہونٹ کاٹ دیے گئے، جگر نکال لیا گیا، اور ہندہ نے وحشی کے ذریعے ایک ہار بنوا کے اپنے گلے میں پہنا، لیکن بعد میں ہندہ بھی مسلمان ہو گئیں اور وحشی بن حرب بھی مسلمان ہو گئے، مگر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا اتنا دکھ تھا، اتنی تکلیف تھی، جزاک اللہ، اتنی تکلیف تھی کہ آپ اندازہ کریں کہ جب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیارے چچا کی ناش کو دیکھا، مسلح ہو چکا ہے، زخموں سے چور چور ہیں، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں آبشار کی طرح برس رہی ہیں، صحابہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رقت امیز منظر کو دیکھ رہے ہیں، مگر وہ جملے جو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے، اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں التجا کرتے مالک و مولا، تو میرے چچا کی اس تکلیف پہ اگر راضی ہے تو میں بھی تیری اس دی ہوئی تکلیف سے راضی ہوں، اس لیے کہ میرے چچا کا یہ حال کر دیا گیا، اے مالک و مولا اگر تو اس سے بھی زیادہ چاہے کہ میرے چچا پہ اور تکلیف آئے کہ چیلیں آ کے اسے میرے سامنے نوچیں، میں تب بھی صبر کروں گا۔ اتنا بڑا حوصلہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، ورنہ کوئی کہتا ہے اس طرح کی بات؟ سرکار فرماتے کہ یا باری تعالیٰ اگر تجھے یہ بات پسند ہے کہ میرے چچا کو اتنا ستایا جائے، اگر اس سے بڑھ کے چیلیں میرے سامنے ان کو نوچتی رہیں، میں تب بھی صبر کروں گا، شرط یہ کہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ کی رضا مطلوب ہوتی ہے، لا یخافون لومۃ لائم، اور یہ وہ ہستیاں ہوتی ہیں، ان کی ترجیح بندے نہیں ہوتے، یہ یاد رکھیں، ان کی ترجیح بندے نہیں ہوتے، یہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا چاہتے ہیں، دین متین کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں، یہ رب کائنات جل وعلا کا خاصہ ان کو نصیب ہوا ہوتا ہے۔ ان کو یہ نہیں ہوتا کہ یہ بندہ چلا گیا پھر کیا بنے گا، یہ ڈونیشن دینے والا چلا گیا پھر کیا بنے گا، پرواہ نہیں ہوتی، اس لیے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی عملی تصویر ہوتے ہیں، ان کا دکھ، ان کا غم اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہوتی ہے، جس کام میں اللہ راضی ہے اس کام میں یہ بھی راضی ہوتے ہیں۔ اور میں یہ بھی بات کر دوں کہ یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں انہیں کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بے اولاد خدمت میں آیا، اسے اولاد کے لیے وظیفہ بھی بتا دیا، پڑھنے کے لیے کچھ وظیفہ ارشاد کر دیا کہ یہ پڑھا کرو اللہ اولاد دے گا، دعا بھی کر دی،
مگر اسے عقیدے کی پختگی بھی عطا کی، رہنمائی کی کہ بیٹا یہ اللہ کا کام ہے، اگر اللہ اولاد نہ بھی دے تو صبر کرنا، لوگوں کی باتوں پہ نہ جانا۔ آج ہمارے ہاں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ کسی بزرگ کے مرید کو اگر اللہ نے اولاد نہیں دی تو سارے تانے دینے والے ہوتے ہیں، اور جی تمہارے پیروں کا کیا فائدہ، ایک بیٹا تو تمہیں دے نہیں سکے۔ میں کہتا ہوں دکھ کے ساتھ کہ یار یہ جملہ اتنا کربناک ہے اور تکلیف دہ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جملہ کرنے والا خود جاہل ہوتا ہے، اسے اس بات کا شاید علم نہیں ہے کہ اولاد دینا میرے رب کا کام ہے، رزق دینا میرے رب کا کام ہے، زندگی اور موت دینا میرے رب کا کام ہے، یہ پیروں کا کام نہیں ہے۔ بزرگ تو سارے محتاج ہیں اپنے رب کے، نبی و رسول غوث اقطاب سب، غنی تیرے در کے ہیں محتاج سب۔ جب ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں تو پھر یہ برابری والا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا، سوائے جہالت کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ برابری کرنے والے بڑی باتیں کر دیتے ہیں، لو جی اگر پتر نہ ہوئے تو میں یہ دیکھیں یہ منہ پہ ہاتھ پھیرتا ہوں، آپ میرے پاس آئیں میں دعا کروں گا پتر ہوگا، نہیں بھائی نہیں، یہ دعوے میرے نبی نے نہیں کیے، صحابہ نے نہیں کیے، حضور غوث پاک نے نہیں کیے، بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں کیے، داتا علی حجویری نے نہیں کیے۔ دعائیں ضرور دی ہیں، کوئی آیا اس کے احساس میں، اس کے رونے کو دیکھتے ہوئے، اس کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے، اس کی اولاد کی طلب کی اہمیت جو اس کے آنکھوں سے آبشار کی طرح نظر آ رہی ہے، دعا دے دی بیٹا پریشان نہ ہو اللہ تجھے دے گا، تجھے تو 2 بیٹے اللہ نے دینے۔ بظاہر یہ جھوٹ ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے، مگر اللہ جل شانہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے اس بندے کو تسلی دے دی۔ یہی وہ حدیث بخاری شریف میں پڑھیں، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اگر قسم بھی کھا لیں کسی کو حوصلہ دینے کے لیے اور جھوٹ بھی بول دیں، اللہ ان کے جھوٹ کو سچ کر دیتا ہے۔ یہ ہے وہ بات۔ اب صورتحال کیا ہے کہ مرید بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، آ کے سب سے پہلے شکوہ یہی کرتا ہے کہ بابا جی ہمیں پوری برادری میں بڑا پریشان کیا جاتا ہے کہ یار تمہارے پیر صاحب اولاد نہیں دے سکتے۔ میں کہتا ہوں سب سے پہلی اس مرید کو چاہیے کہ وہ کم از کم اپنے عقیدے کی پختگی پہ ہمیشہ فائز ہو، عقیدہ یہ رکھے کہ بھئی اولاد دینا پیر صاحب کا کام نہیں ہے، اللہ کا کام ہے۔ اگر یہ کام صرف پیر صاحب کا ہوتا تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ٹوٹل 13 ازواج مطہرات ہیں، 2 باندیاں ہیں، 11 ازواج مطہرات ہیں، ٹوٹل 13 ازواج مطہرات۔ 11 میں سے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے اولاد ہوئی، یا پھر حضرت سیداتنا ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ایک بیٹا ابراہیم پیدا ہوا۔ باقی ازواج مطہرات کی کوئی اولاد نہیں تھی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی اولاد نہیں تھی، نہ بیٹا نہ بیٹی۔ میں کہتا ہوں خاص طور پہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوصلہ دیکھیں، لوگوں نے تانے تو دیے ہوں گے، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی ہوں گی، مگر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک بار بھی انہوں نے نہیں عرض کی کہ حضور مجھے بیٹا ہی دے دیں یا مجھے بیٹی دے دیں۔ حقیقت کیا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا پہ راضی رہنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ الگ بات ہے کہ دعائیں کرواتے ہیں اور مریدین کو بھی چاہیے اپنے شیخ سے دعا کروائے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنے عقیدے کو پختہ رکھے کہ میں اپنے رب کی رضا پہ بھی راضی رہوں گا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد صحابہ آرام سے نہیں بیٹھے، جیسے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، جس طرح ان کو تکلیفوں کا سامنا ہوا بہت سارے صحابہ نے تکلیفیں کاٹی ہیں۔ حضرت خبیب کو دیکھ لیجئے، حضرت بلال حبشی کو دیکھ لیجئے، حضرت عمار بن یاسر کو دیکھ لیجئے، حضرت سمیہ کو دیکھ لیجئے، تکلیفیں کتنی ہیں۔ جب اتنی بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، لوگ ملامت بھی کرتے تھے، بلاؤ نا آپ اپنے نبی کو، اور جس کا کلمہ پڑھا ہے اسے بلاؤ، تمہیں ان تکلیفوں سے بچائے۔ یہ ساری باتیں تھیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر دیتے کہ مالک یہ ساری تکلیفیں میں برداشت نہیں کر سکتا، میں تو شاہانہ ٹھاٹ باٹ چاہتا ہوں، تو اللہ ایسا کر دیتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی تو پوری دنیا پہ حکومت مانگی تھی نا، تو رب کائنات جل وعلا نے چرند پرند نباتات و جمادات سب اس کے تابع کر دیے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے
تابع ساری مخلوق ہونے کے باوجود وہ شکر گزار رہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی پوچھا گیا کہ اے پیارے حبیب، اگر آپ چاہیں تو آپ کے لیے ہم اتنا کر دیں کہ یہ پہاڑ سونے کے بن کے آپ کے ساتھ چلیں، پروٹوکول ہو آپ کے ساتھ، مگر اے محبوب اگر فقر پسند کریں تو یہ فقر آپ کے لیے خاص تحفہ ہے۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے فقر کو پسند کر لیا، اور میں نے پسند کیا کہ اے مالک و مولا مجھے ایک دن اپنی نعمتوں سے نواز، اور دوسرے دن میں تیری بارگاہ میں التجا کروں کہ مالک مجھے عطا کر، میری زندگی ایسی ہو کہ مجھے تیری نعمتوں سے بھی محرومی نصیب نہ ہو، بلکہ تیری نعمتیں وافر ملیں، میں سب کو بانٹنے والا بنوں۔ مگر اے مالک و مولا ایسا بھی وقت آئے کہ میں تجھ سے مانگوں، مجھے تجھ سے مانگنا پسند ہے، میں چاہتا ہوں کہ تیری بارگاہ میں التجا کرتا رہوں۔ تو لہٰذا اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو اپنے مریدین کا عقیدہ پختہ کرتے ہیں۔ عقیدے کی پختگی یہ ہے کہ میرے بابا جی عطائے جیلانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، 12 سال اپنے شیخ کی خدمت میں علی گڑھ میں آپ نے گزارے ہیں، دونوں میاں بیوی وہاں پہ خادم ہیں، بیوی گھر میں کام کاج میں ہاتھ بٹاتی ہے، اور بابا جی عطائے جیلانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ بابا جی غلام جیلانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دین کے کام میں ہمیشہ مشغول ہیں۔ ایک دن بھی التجا نہیں کی کہ ہمیں بیٹا چاہیے، ہمیں بیٹی چاہیے۔ آج پیری مریدی صرف اس بات کا نام رہ گئی ہے کہ اولاد اگر نہیں دی تو پیر اور پکڑ لیں، اگر بھینس نے دودھ نہیں دیا تو سمجھ لیں یہ پیر کامل نہیں ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو اللہ نے اپنے اولیاء کو علم دیا تھا اس کے قریب کوئی پھٹکتا ہی نہیں ہے، اسے شوق ہی نہیں ہے۔ درباروں پہ کیا ہوتا ہے؟ ملنگ بیٹھے نماز پڑھتے نہیں ہیں۔ درباروں پہ کیا ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ جو بے شرمی کے ایسے ایسے گل کھلائے جاتے ہیں، عورتیں مرد سب اکٹھے ہوتے ہیں، اور اس کی بنا پہ ہمیں شرمندہ کیا جاتا ہے۔ بدنامی اولیاء اللہ کی ہوتی ہے، کام کرنے والے جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ کوئی مزارات کو سجدے کر رہا ہے، مزارات کو سجدہ کرنا حرام، مگر کسی نے فرط محبت میں مزار کو چوم لیا تو یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربت اطہر کو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوما کرتے تھے۔ ایک دن مروان آ گیا، اس نے پیچھے سے آواز دی، کیا شخص یہ تو کیا کر رہا ہے؟ آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، جب دیکھا تو ابو ایوب انصاری تھے۔ مروان تو ایک بار کانپ گیا کہ اتنے بڑے جید صحابی جو میزبان رسول ہیں، مدینہ طیبہ میں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی انہی کے گھر تو ٹھہری تھی، تو اتنے بڑے جید، میں نے یہ ڈانٹ کے جو لفظ بولا ہے، تیز آواز میں بولا ہے، مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا۔ مروان کو یہ احساس ہوا، مگر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ سنیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انا جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی کے پاس آیا ہوں، رسول اللہ کے پاس آیا ہوں، لم اتل حجرا، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، یہ میرے رسول اللہ ہیں، میں ان کو چوم رہا ہوں۔ جیسے زندگی میں ہاتھوں کا بوسہ لیتا تھا، قدموں کا بوسہ لیتا تھا، آج یہ قبر میں چلے گئے تو سب سے زیادہ قریب ترین جگہ یہی مزار ہے، اسی مٹی کو چوم کے میں تو اپنی سعادت پا رہا ہوں، تم مجھے منع کرتے ہو۔ اور یہ امام طبری نے بھی لکھا، امام قرطبی میں نے بھی لکھا، امام حیثمی میں نے بھی لکھا، امام ہندی نے بھی لکھا، امام ابو نعیم نے بھی لکھا، یہ اتنی بڑی معتبر روایت ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں مزار پر انوار کے ساتھ لپٹ جایا کرتی تھی، جب کہ میرے ابو ابھی دفن نہیں ہوئے تھے، عمر بن خطاب ابھی دفن نہیں ہوئے تھے، میں تنہا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربت اطہر پہ جب میں جاتی، حجرے کے اور مزار شریف کے درمیان صرف ایک پردہ تھا، میں پردہ اٹھا کے اندر جاتی، مزار شریف کو چوم لیتی، بعض اوقات فرط محبت میں دونوں بازو پھیلا کے اس تربت اطہر کے ساتھ چمٹ جاتی۔ یہ محبت کا ایک انداز ہے۔ آج کیا ہوتا ہے؟ میت پڑی ہے بغیر کسی تخصیص کے، مسلک کس کا ہے؟ کوئی مسلک کی بات نہیں ہے، باپ ہے، ماں ہے، وہ کفن دے دیا گیا ہے، بعض اوقات تو ابھی کفن بھی نہیں دیا ہوتا، چارپائی پہ لیٹے ہوئے، بیٹا آتا ہے والہانہ محبت میں آ کے چومنا شروع کر دیتا ہے، قدموں کو بھی چوم رہا ہے،
اور سر کے بوسے بھی لے رہا ہے، پیشانی کے بوسے بھی لے رہا ہے، لپٹ جاتا ہے۔ مجھے بتائیے کہ ابھی تو یہ پہلا صدمہ ہے، تو اتنی عقیدت اور محبت، اس میں کسی مسلک کی بات نہیں ہے، مسلک سارے چھوڑ دیتا ہے۔ اس وقت اتنی اسے تکلیف ہوتی ہے کہ میرا باپ دنیا سے چلا گیا، میری ماں چلی گئی، وہ بیچارہ فرط محبت میں سب کچھ بھول جاتا ہے، اس میت کے بوسے لینا شروع کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بوسے بھی صحابہ نے لیے، ہاتھوں کو بھی چوما، قدموں کو بھی چوما۔ بخاری شریف اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہ منع نہیں ہے۔ تو میرا موضوع تھا تکلیف کے حوالے سے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ ساری تکلیفیں آتی ہیں، رکاوٹیں پیدا کرنے والے رکاوٹیں پیدا کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کے بندے ان باتوں پہ دھیان نہیں دیتے۔ میں اچھی طرح یاد ہے مجھے، جب کوئی دم کروانے کے لیے باہر آتا تو میرے بابا جی فرماتے جاؤ بیٹا جا کے دم کر دو۔ اب میں آ کے کہتا جی بابا جی نے مجھے بھیجا میں دم کر دوں، وہ جو دم کروانے والا ہوتا وہ کہتا نہیں جی میں نے تو بابا جی سے دم کروانا ہے۔ ایک عقیدت تھی، پیار تھا۔ جب وہ یہ جملہ کہتا ہے میں نے تو بابا جی سے دم کروانا ہے، ایک ذہن میں ہوتا ہے یہ تو بچہ ہے، اس نے دم کیا کرنا۔ تو بابا جی کو جا کے میں دوبارہ کہتا کہ جی وہ شخص کہہ رہا کہ بابا جی مجھے دم کریں، میں نے ان سے کروانا ہے۔ بابا جی جلال میں آ جاتے، کہتے اسے کہو کہ جانا چلے جاؤ، دم کروانا تو کروا لو۔ یہ جملہ ہے میرے بابا جی کا، اس وقت جب خود بابا جی علالت میں تھے، چل کے باہر نہیں آ سکتے تھے، اس وقت کی بات۔ اچھا، میں نے بابا جی اس سے پوچھا، میں نے کہا جب لوگوں کو میرے دم کا فائدہ ہی نہیں ہوتا تو میں نے ضرور دم کرنا۔ بڑے جلال میں آ کے ایک جملہ کہا کہ تو نے ٹھیکہ اٹھایا شفا دینے کا؟ شفا اللہ نے دینی ہے، تیرا کام ہے دم کرنا۔ اس بندے کو بھی چاہیے کہ جو دم کروانے کے لیے آیا ہے، دم کرنے کے لیے شیخ کی ذات نے بیٹے کو بھیج دیا تب بھی دم کروا لے، اور کسی غلام کو خادم کو بھیج دیا اس سے بھی دم کروا لے، شفا تو اللہ نے دینی ہے۔ ہمارے عقیدے کے اندر اتنا غلو ہو چکا ہے، مبالغہ آ رہی اتنی، یقین جانیے کہ دکھ ہوتا ہے جب اس طرح کی باتیں کر کر کے اولیاء اللہ کو بدنام کیا جاتا ہے، بزرگوں کو بدنام کیا جاتا ہے۔ سچی بات ہے، ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات یہ نہیں ہیں۔ یہ باتیں، یہ جو لوگ دعویٰ کرنے والے عامل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، آئیں جی 3 دن میں محبوب آپ کے قدموں میں، آئیں جی آپ کو اولاد نہیں ہے تو شرطیہ بیٹا پیدا ہوگا، یہ سب من گڑت باتیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہمارے مسلک کو بدنام کیا جاتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، تعویذ دیں، یہ بھی تعویذ ایک قسم کا ایک لیٹر ہوتا ہے، ایک چٹھی ہوتی ہے۔ میرے بابا جی حضور فرماتے ہیں کہ بیٹا یہ تو ایک اپلیکیشن ہے، اللہ کی بارگاہ میں تعویذ حقیقت میں اس کے ناموں کا وہ مجموعہ جو آپ نے پینے کے لیے کسی کو دیا لکھ کے، وہ ایک اپلیکیشن ہے کہ مالک تیرے ان ناموں کا واسطہ جو اس حوالے سے ہیں، جب پکارے جائیں تو اللہ اولاد دے دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ خالق ہے، ہم یہ نام لکھتے ہیں یا خالق ہو، اللہ باری ہے، پوری کائنات کو بنانے والا ہے، اللہ مصور ہے، تصویریں بنانے والا ہے، یا خالق ہو یا باری ہو یا مصور ہو، نام کس کے لیے؟ اپنے رب کے۔ کیا ان کی برکتیں نہیں ہیں؟ یقیناً کہنا پڑے گا ہاں اس کی برکتیں ہیں۔ تو جب اللہ کے ناموں کی برکتیں ہیں تو پھر ہمیں یقین ہے کہ اللہ اپنے ناموں کی لاج رکھتا ہے، جس نیت سے بندہ اس کے ناموں کو پکارتا ہے اللہ اس کا صلہ دیتا ہے۔ تو لہٰذا بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب اولیاء اللہ کی بات آتی ہے کہ ان کی ترجیح لوگ نہیں ہوتے، انہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ کسی کو اولاد نہیں ملی وہ چلا جائے گا تو وہ دوبارہ نہیں آئے گا، انہیں ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے طالب ہوتے ہیں۔ پیر میر علی شاہ صاحب تشریف فرما ہیں، اور آپ اکثر عالم استغراق میں ہوا کرتے تھے۔ کیفیت عجیب ہوتی تھی، اللہ کی محبت میں سرشار ہوتے، دائیں بائیں ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے، دنیا مافیا سے بے نیاز ہوا کرتے تھے۔ پیر میر علی شاہ صاحب آپ تشریف فرما ہیں، خادم بھاگتا ہوا آیا، مبارکباد دی۔ آپ کے علم میں ہے کہ جب کوئی خوشی کی خبر دیتا ہے تو فرط محبت میں بار بار رپیٹ کرتا ہے، وہ کہتا ہوا آ رہا ہے حضور مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، اتنی دور سے وہ بلند آواز سے کہتا ہوا آیا۔ آپ یکدم وجد میں آ گئے۔ جب وجد طاری ہوا تو کچھ دیر کے بعد سنبھلے
اس سے پوچھا کہ کس چیز کی مبارک؟ کہنے لگے حضور آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ یار میں نے تو سمجھا کہ شاید اللہ کی رضا کا مجدہ سنانے کے لیے آیا کہ اللہ آپ سے راضی ہو گیا۔ بیٹے کے پیدا ہونے کی خوشی اس لیول کی نہیں ہوئی جتنی خوشی مطلوب تھی، کاش کہ کوئی آ کے یہ خبر دے دے تجھ سے اللہ راضی ہو گیا، تجھ سے اللہ کا محبوب راضی ہو گیا۔ مطلوب یہ تھا کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، میں اللہ کے رضا والے کام کر رہا ہوں، اللہ کی خاطر سارے کام کر رہا ہوں۔ تو جب بندے کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا مطلوب ہوتی ہے تو پھر سارے کام ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے بھائی رفیع صاحب یہ بابا جی کے خلیفہ بھی ہیں، نیو یارک میں ہوتے ہیں۔ یہ مسجد انہوں نے بنوائی تھی شروع میں، یہ 2011 سے پہلے یہ انہوں نے بنائی۔ اس میں ہمارے بابا جی کے خلفاء و مریدین کا بھی بڑا حصہ ہے۔ جب مسجد کمپلیٹ ہو گئی تو مجھے کہنے لگے کہ مجھے بابا جی سے پوچھ کے بتائیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں میری یہ خدمت قبول ہوئی ہے۔ میں نے بابا جی سے پوچھا، بابا جی کہنے لگے بیٹے قبولیت ہوتی اس وقت ہے جب اللہ توفیق دے دیتا ہے۔ انہیں کہ تسلی رکھیں، کہنے لگے حضور میری تسلی کروائیں۔ میں نے یہی بات بابا جی سے کی، بابا جی کہنے لگے بیٹے ہم نے تسلی کیا کرانی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تسلی کروا دیں گے۔ اتنا یقین، توکل اتنا۔ اور چند دنوں کے بعد فون آیا، میں نے فون اٹینڈ کیا، مجھے کہنے لگے آج میں بہت خوش ہوں، آپ بتائیں میں کس لیے خوش ہوں؟ میں نے کہا مجھے تو حضور نہیں پتہ آپ کس لیے خوش ہیں۔ کہنے لگے آج میں نے خواب میں دیکھا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں، سارے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کر رہے ہیں۔ کسی نے مجھے بتایا کہ اللہ کے نبی کی زیارت ہو رہی، تو میں بھی لائن میں لگ گیا۔ جب میری باری آئی تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور بغل گیر ہوئے، سب سے مصافحہ ہو رہا تھا، میرے ساتھ بغل گیر ہوئے اور میں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کا بوسہ لیا۔ اور اس کے بعد کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام چند قدم چلے مجھے ساتھ لے کے، میرا بازو پکڑ کے چلتے جا رہے ہیں، کہتے ہیں آج تجھے ہم جنت کی سیر کروائیں۔ کہتے ہیں بس میں نے جنت کی سیر کی، بس یہ لمحات ہی لگتے ہیں۔ اس کے بعد میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جیب سے چابیاں نکالیں، فرمایا اے رفیع تو نے یہ اتنی خوبصورت مسجد بنائی ہے، ہمارا دل خوش ہو گیا، اللہ کی رضا والا کام تھا، لہذا یہ جنت کی چابیاں تجھے دیتے ہیں، جسے تو دعا دے دے گا اللہ اسے جنتی بنا دے گا۔ تو یہ باتیں ہو جاتی ہیں، اس کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے، مگر میرے بابا جی کا توکل اتنا تھا، وہ جو کہہ دیتے تھے اللہ کر دیتا تھا۔ کیوں؟ اپنی ذات کے لیے مطلب نہیں تھا۔ یہی وہ وجہ ہے کہ ایک وہ بندہ جو 2 ایکڑ کا مالک ہو اور اتنا بڑا کام کر جائے، پھر وہ اتنا پڑھا لکھا بھی نہ ہو، بظاہر عالم دین بھی نہ ہو، مڈل تعلیم تھی بابا جی کی، مگر کام اللہ نے بڑا لیا۔ اور بابا جی عطا جیلانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ، بابا جی شیخ بدر الدین جیلانی قادری رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیتے ہیں کہ بیٹے تاج دین کو بیعت کرو اور اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ ہم پہلے تمہیں تاج دے رہے ہیں، تم بدر الدین ہو تو یہ تاج دین ہے۔ بابا جی فرمانے لگے میں سمجھ نہ سکا، کلین شیف تھا، نوجوان تھا، مگر مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ باتیں کیا ہیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ جو جملہ تھا کہ قدرت نے اس بچے سے بڑا کام لینا ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ بابا جی غلام زین العابدین سرکار جو بھائی رفیع صاحب کے سسر ہیں، وہ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اور ہمارے ہاں اس وقت فصل چاولوں کی فصل نہ ہوئی، بظاہر تو چاول بہت اچھے تھے مگر اس کے اندر دانہ نہ بنا۔ وہ جہاں 25 من چاول ہوتے تھے ہمارے سال کے لیے کافی اور وافی ہوا کرتے تھے، وہاں 25 کلو چاول نکلے، یعنی سارا پھوک ہی پھوک تھا، اس میں چاول کا دانہ نہیں تھا۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ اب جو ہر 11ویں پہ دیگیں پکتی ہیں ہم کیسے پکائیں گے؟ تو بابا جی کہنے لگے بیٹے یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اس سال جو گندم کی فصل ہوئی وہ تقریباً 120 من ہوئی 2 ایکڑ میں سے، تو بہت اچھا مطلب کرم بخشی تھی۔ بابا جی نے فرمایا دیکھیں اللہ نے اس کی بجائے ادھر سے ہمیں برکت دے دی، تو اس کی کوئی حکمت ہے ہم بھی نہیں جانتے۔ بابا جی غلام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے، میں اس وقت پاس موجود تھا، اپنی جیب سے کچھ پیسے نکال کے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عمرے کے حوالے سے حاضر ہوئے، جب وہاں زیارت کے لیے گئے تو کچھ دیر کے لیے میں سو گیا،
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، فرمایا کہ زین العابدین جتنے پیسے باقی بچ جائیں سارے کے سارے وہاں وہاڑی پہنچانے۔ انہوں نے 11ویں شریف کے چاول لینے ہیں، تو لہٰذا چاولوں کے پیسے جا کے آپ نے دینے ہیں۔ تو جیب سے پیسے نکالے، بڑی دھیمی طبیعت تھی، کہتے ہیں حضور یہ حکم سرکار کا ہے، قبول فرما لیں۔ اب یہ بات ان کے علم میں نہیں تھی کہ ہمارے ہاں اس دفعہ چاول نہیں ہوئے، مگر بات یاد رکھیں کہ میرے نبی جانتے ہیں، انہیں اپنے امتی کے ہر دکھ کا پتہ ہے، ہر تکلیف کا پتہ ہے۔ کبھی پریشان نہ ہوا کریں، جن کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اتنا پیار کرنے والے ہیں، حریص علیکم بالمؤمنین، یہ ان کی شان ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اپنے آپ کو کوشش کریں کہ علماء کے ساتھ وابستہ کر دیں۔ جب علماء کے ساتھ وابستہ کر دیں گے، علماء آپ کو بتائیں گے، آپ کے عقیدے کی پختگی کے لیے رہنمائی کریں گے۔ داتا علی حجویری علیہ رحمہ آپ کشف المحجوب میں ایک بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ قحط سالی ہوئی، اور قحط کی بنا پہ لوگ اتنے پریشان تھے، ہر بندے کو اپنی روزی روٹی کی فکر پڑی ہوئی تھی کہ کل کا کھانا کہاں سے ملے گا، کیسے ہوگا۔ تو کسی کا ایک غلام بھاگتا بھاگتا آیا، وہ چھلانگے لگا رہا تھا، اچھل کود کر رہا تھا، جیسے ایک بندہ اپنے انداز میں خوشیاں منا رہا تھا۔ سارے لوگ پریشان تھے مگر وہ بندہ اچھل کود کر رہا تھا۔ تو کسی سیانے بندے نے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی، سارے پریشان ہیں، تو اس طرح کے چھلانگے لگا رہا ہے، تو تجھے کم از کم دوسرے لوگوں کا احساس ہونا چاہیے۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے پریشانی اس لیے نہیں ہے کہ میرے مالک کے بڑولے بھرے ہوئے ہیں۔ اب داتا علی حجویری علیہ رحمہ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں جیسے اس خادم کو، اس غلام کو اپنے مالک کے بھرے ہوئے بڑولوں پہ اتنا یقین تھا کہ قحط سالی ہمیں کچھ نہیں کہے گی، کاش کہ بندے کو اپنے رب کے خزانوں پہ اتنا یقین ہو جائے کہ میرے رب کے خزانے بڑے وسیع ہیں۔ جب وہ دینے پہ آتا ہے، ایسے ایسے لوگوں سے لے کے دے دیتا ہے جنہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ سارا کام اللہ جل شانہ کی ذات پہ توکل اور بھروسے کے بعد ہی ہوتا ہے، اور اولیاء اللہ کا توکل سب سے زیادہ ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ داتا علی حجویری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو یہ کہا جائے کہ یہ انگارے ہیں، ان میں کود جاؤ، تو وہ اس میں کود جائیں گے، مگر اگر انہیں یہ کہا جائے کہ جو علم حاصل کیا اس پہ عمل کر لو، تو عمل نہیں کریں گے۔ جی بیٹا، وعلیکم السلام، جزاک اللہ، بیٹھے۔ تو ہمارے ہاں فقدان کس بات کا ہے کہ ہم نہ تو علم حاصل کرتے، نہ علماء کے ساتھ بیٹھتے، نہ علماء کو سنتے ہیں۔ یہ المیہ ہے، یہ نہ صرف عوام کی بات کر رہا ہوں بلکہ خواص کی بات بھی کر رہا ہوں۔ کسی بھی علمی شخصیت کی قدر اس کی زندگی میں نہیں ہوتی، بعد میں سارے روتے ہیں۔ علامہ یعقوب فریدی صاحب چلے گئے، یقین جانیے کہ گئے کیسے ہیں، نسبت کیا ہے بابا جی تاج الدین جیلانی قادری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔ وہ نسبت جب سے ہوئی، بے لوث جمعہ پڑھانے کے لیے آیا کرتے تھے، کبھی انہوں نے اپنے وہ پیسوں کے حوالے سے مطالبہ نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا حضور میں کچھ نہیں دے سکتا، میں تنخواہ بھی نہیں دے سکتا، کہنے لگا میں بے لوث جمعہ پڑھاؤں گا۔ کئی سال تک مسلسل جب میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے بے لوث پڑھاتے تھے۔ تو لیکن اللہ نے جب مجھے توفیق دی تو میں نے کچھ نہ کچھ ان کی خدمت کر دینی۔ یاد رکھیں کہ ان کو اس نسبت کا جو فیض ملا وہ یہ تھا کہ حالت نماز میں، نماز مغرب کی پہلی رکعت میں ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، حالت نماز میں دنیا سے چلے گئے۔ بس نماز سے پہلے میرے ساتھ فون پہ بات ہوئی کہ حضور آپ تشریف لے آئے۔ میں نے کہا حضور پروگرام تو عشاء کے بعد شروع ہونا ہے۔ کہنے لگے آپ پہلے آ جائیں، میرا دل چاہتا ہے پہلے آ جائیں۔ میں نے کہا حضور کیا کروانا ہے؟ کہنے لگے کھانا آپ کو کھلانا ہے۔ میں نے کہا کھانا میں نے نہیں کھانا، میں عشاء کے بعد آؤں گا۔ پروگرام تھا، بڑی کانفرنس رکھی ہوئی تھی، مگر یاد رکھیں کہ اللہ والوں سے نسبت کا صلہ یہ ملتا ہے کہ بندے کا آخری وقت بہت اچھا آتا ہے، اس لیے کہ ہر وقت تو اللہ کے ذکر سے سرشار ہوتا ہے بندہ۔ تو یاد رکھیں کہ علم پہ عمل یہ بہت ضروری ہے۔ تو باعزید بستامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے 30 سال جنگلوں میں چلے کیے، مجاہدے کیے، سب کچھ کیا، سب کچھ آسان تھا، سب سے مشکل ترین بات یہ تھی کہ علم کے اوپر عمل کرنا مشکل تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے اپنی بات پہ عمل خود کرنا شروع کر دیا، وہ بندہ اللہ کا مقبول بندہ ہو جاتا ہے۔ کہنے کو تو ہم بہت کچھ کہتے ہیں، رب کائنات جل وعلا فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون،
اے ایمان والو وہ کیوں کہتے ہو جس پہ خود عمل نہیں کرتے؟ دوسروں کو ہم نمازوں کا بھی کہتے ہیں، قرآن پڑھنے کا بھی کہتے ہیں، مگر خود اپنے گریبان میں ہم دیکھتے نہیں کتنے پیچھے۔ اور جس کو 4 دن سے نماز نصیب ہو جاتی ہے یا تہجد نصیب ہو جاتی ہے، وہ اپنا سارا غصہ اپنی اولاد پہ نکالتا ہے، اپنے دوستوں پہ نکالتا ہے کہ تم کیسے لوگ ہو یار نماز نہیں پڑھتے۔ بھئی 4 دن سے تم نے شروع کر دی تو اب باقی لوگوں پہ غصہ تو نہ نکالو، پیار سے موٹیویٹ کرو۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ اپنے والد محترم کے ساتھ تھے، فرماتے ہیں کہ جب ایک جگہ پہ گئے تو ساری رات محفل تھی، لوگ سو گئے، تھکے ہوئے تھے، نماز تہجد کے لیے یہ باپ بیٹا دونوں اٹھے، وضو کیا، نماز تہجد پڑھنے لگ گئے۔ نماز تہجد پڑھ رہے ہیں، کہتے ہیں میں نے کہا کہ دیکھیں کیسے غافل لوگ ہیں، آئے ذکر کی محفل کے لیے مگر وہ غفلت میں سوئے ہوئے، نماز تہجد ان کو نصیب نہیں ہے۔ تو میرے باپ نے مجھے کہا کہ بیٹا اس سے بہتر تھا تو بھی سویا رہتا، تجھے کیا پتا کہ ان کا سونا بھی عبادت ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے سوئے ہیں۔ تو لہٰذا حضور ہم جو عبادت کرتے ہیں اس پہ گھمنڈ اور تکبر اور غرور ہماری عبادت کو بیکار کر دیتا ہے، ہمارے عمل کو بیکار کر دیتا ہے، اس لیے کہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ شاید ہم زیادہ آگے نکل چکے۔ فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو کبھی زیادہ پاکیزہ شو نہ کرو۔ هو اعلم بمن اتقى، رب جانتا ہے کہ تقوی کس کے پاس ہے۔ تو تقوی کا نور اللہ ہمیں نصیب کرے۔ وقت چونکہ ہو چکا، اللہ کریم جل والا ہمارے علامہ یعقوب فریدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے، اور جس طرح بڑی پیاری موت ان کو اللہ نے نصیب کی، اللہ ہمیں بھی ایسی نصیب کرے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ اللہ جل شانہ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ وما علینا الا